عورتیں باپرد ہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں. اور یہ جو ہمارے والے کالے نقاب والے برقعے نہیں ہیں، وہ ٹوپی والے برقعے جو کسی زمانے میں عورتیں پہنا کرتی تھیں، وہ 100% بیان ہوا مستورات میں. تو میں نے آخر میں اس کی ترغیب دی. بیان کے بعد کہنے لگے یہاں تو اللہ کا شکر ہے ایک بھی کالے والی نہیں ہے، تو ساری وہی ہیں جو آپ نے ترغیب دی ہے. اب موضوع چھڑا ہے تو آپ سنی لیجئے. عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے. معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اگر عورت بے پرد ہو. مرد بگڑے گا تو خود بگڑے گا، عورت بگڑے گی تو ہزاروں کو بگاڑ دے گی. ایک عورت جب گزرتی ہے تو جس کی اس پہ نظر پڑتی ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو آگے گناہوں کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ اس نظر کے اٹھ جانے کے بعد یہ دیکھنے والے اس گناہ کی سیاہی کی بنیاد پر جتنے گناہ کریں گے ان سب کا خمیازہ اس عورت پہ آئے گا. اس لیے عورت کا پردہ دار ہونا ضروری ہے. اسلامی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم ہے عورت کا پردہ دار ہونا. آپ غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ ہے کئی عورتوں کا، لیکن کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نام ذکر نہیں کیا. صرف ایک عورت کا نام ذکر کیا ہے، ان کا نام مریم ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کسی کی بیوی نہیں تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے اس کے جواب میں مجبوراً نام لیا کہ نہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اس لیے مریم کا لفظ استعمال ہوا، ورنہ قرآن مجید میں کہیں بھی عورت کا نام نہیں ہے. امرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، امرأتین تذودان، نام نہیں. شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ، نام نہیں. لوط علیہ السلام کی منافق بیوی کا تذکرہ، نام نہیں. فرعون کی پاک دامن اور مومن بیوی کا تذکرہ، نام نہیں. حضرت آسیہ کا نام نہیں لیا. نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی، اس کا نام نہیں. تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے پردہ. عورت کو چھپانا عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور پردے میں چند چیزیں ہونی چاہیے، غور سے سن لیجیے. پردہ صرف کچھ نہ کچھ اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، جو چاہو اوڑھ لو اور نکل جاؤ، نہیں، اس کا نام پردہ نہیں ہے. پردے میں چند چیزیں ہونی چاہیے. ایک، اس کی جلد چھپ جائے، جسم چھپے، جلد، کلر چھپ جائے. 2، جسم کی بناوٹ بھی چھپ جائے. اب آج کل جسم تو چھپا رہی ہیں، بناوٹ نہیں چھپاتی. اور آج سے 30 سال 40 سال پہلے جو برقعے پہنے جاتے تھے اس میں بازو نہیں ہوتے تھے، بازو بھی اندر ہوتے تھے. لہذا عورت کی چال کا احساس نہیں ہوتا تھا، عورت کی اداؤں کا احساس نہیں ہوتا تھا. جب آدمی چلتا ہے تو اس کی ادائیں تو بنتی ہیں نا، تو وہ مائل کرتی ہیں. تو پردہ، کامل پردہ کیا ہے؟ جسم چھپا ہوا ہو، بناوٹ چھپی ہوئی ہو. ایسا پردہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے بازوؤں کا سائز، کمر کا سائز، پیٹ نظر آ رہا ہے، چھاتیاں نظر آ رہی ہیں. یہ پردہ نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز پردے میں جس کی طرف عام طور پہ رجحان نہیں ہے وہ یہ ہے کہ برقع کس لیے ہے؟ برقع اس لیے ہے کہ کسی گندے کی گندی نظر نہ پڑے، اس لیے ہے. تو اب برقعے ہی ایسے پہن لیے کہ خامخواہ بھی کوئی دیکھے، ایسے خوبصورت، ایسے دل کو مائل کرنے والے کہ دیکھنے کو دل کرے، چاہے اندر خوبصورت نہ بھی ہو، چاہے اندر بڑھیا بھی ہو، لیکن برقعے ایسے پہن لیتی ہیں کہ دل مائل ہو رہا ہے. یہ ادھورا ہے. برقع ایسا پہنا جائے کہ جس سے دیکھنے والے کا دل ہی نہ کرے.
اور جب عورتوں کو کہو نا کہ ایسا برقع پہنو کہ دیکھنے والے کا دل نہ کرے، تو وہ کہیں گی لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو حرام ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو اوروں کو دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے اور ساری دنیا کے سامنے پہنائیں گے۔ تو دکھاوا حرام، اور پھر کسی عورت کا غیر مردوں کے لیے دکھاوا، یہ تو حرام در حرام۔ تو اس لیے سب سے بہتر برقع جس میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں وہ یہی نظر آتا ہے، ٹوپی والا برقع، بڑا برقع سب سے بہتر یہی نظر آتا ہے۔ لاہور میں ایک جگہ بیان ہوا تو اس میں یونیورسٹیز، کالجز اور پڑھی لکھی پروفیسر اس قسم کی عورتوں کا ایک کافی بڑا مجمع تھا۔ میں نے وہاں یہ ترغیب دی، بیان ہوا، بیان کے آخر میں یہ ترغیب دی، اور اس سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ برقعے بڑے سستے بنتے ہیں، وہاں سے آپ منگوا لیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں برقعے منگوا لیے، لیکن تعلق تبلیغ سے مزاج تشکیل کا ہے تو اس لیے بیان ہوا۔ بیان کے بعد پھر میں نے یہ ترغیب دی، اور پھر اس کے بعد کہا بھائی یہ برقعے پہنو، اور یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لے لو اور شروع کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، لوگوں کے تانوں سے ہمیں کیا، لوگوں کی باتوں سے ہمیں کیا۔ یہ لوگ تو ننگے ہو جاؤ تب بھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں تو وارے نیارے ہو جائیں۔ چنانچہ بیان ہوا، اس کے بعد ساتھیوں نے بتایا جتنے برقعے ہم نے جو درجنوں منگوائے تھے وہ سب کے سب عورتیں لے گئیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں، کالج میں پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے یہ برقعے شروع کر دیے۔ یہ حیدرآباد تو سندھ ہے بھائی، یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ عنوان ایسے ہی چھڑ گیا، مستورات کا بیان نہیں ہے، تو آپ بھی نیت کر لیں کہ اپنے گھر والوں کو پیار سے، محبت سے، ترغیب سے اس پہ آمادہ کریں۔ کون کون آمادہ کرے گا؟ جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیے، اوپر اٹھا کے جلدی سے نیچے کر لیے، اور آگے والوں کے تو ہاتھ ہی نہیں ہلے، صرف پیچھے والوں کے نظر آ رہے ہیں ہاتھ۔ ان کی کیا، ان کے گھروں میں عورتیں نہیں ہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی پہ کسی گندے کی گندی نظر نہ پڑے، آپ ناراض نہ ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، چھوڑ دینا تھا لیکن اب سن لیجئے۔ ہمارے ایک تعلق والے ساتھی ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے شادی کی اسلام آباد سے۔ اس بچی کا جو دادا ہے وہ ISI کا DGISI تھے، یعنی اتنی ہائی فائی فیملی۔ فیصل آباد کے ساتھی نے سنا بیان، اس نے اپنی بیٹی کو تیار کر لیا، اپنی بیوی کو تیار کر لیا، نوجوان نکاح بھی مجھ سے پڑھوایا، تیار کر لیا اس، اور وہ DGISI کی پوتی، اور اس کو تیار کر لیا کہ تم نے یہ پٹھانوں والا برقع پہننا ہے جو بڑا ٹوپی والا۔ ماشاءاللہ اس بچی سلیم الفطرت تھی، وہ تیار ہو گئی۔ اب اس نے برقع اوڑھنا شروع کیا تو اسی بچے کے گھر میں ایک عورت نے کہا اس کا یہ برقع اترواؤ ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو مجھے فون کیا کہ یوں کہہ رہے ہیں کچھ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہونے دو۔ پھر میں نے اس بچے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے جی میں اگر آپ کے اندر میں چور ہے تو پھر ٹھیک ہے، بے شک تبدیل کروا دو، آپ کیا کہتے ہیں جب آپ کی بیوی باہر نکلتی ہے تو آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے؟ کا سچ پوچھیں کہ جب میری بیوی باہر نکلتی ہے تو میرا دل 100% مطمئن ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا اس کو؟ حالانکہ اس میں نوجوان بچی ہے، لیکن مجھے پکا پتہ ہے کہ اس کو کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو گندی نظروں سے بچائیں تو ان کو ایسے برقعے پہنائیں کہ جن برقعوں کے پہننے کے بعد ان کی طرف کسی گندے کا گندا دل
مائلین ہو. تیار ہیں انشاءاللہ اور اپنے گھروں